الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 25 اگست سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں کا جو سلسلے وار درس شروع کیا ہے، اسی تعلق سے آج بھی انشاءاللہ کچھ بیان ہوگا. اور کچھ وقت سے پہلے میں نے کچھ درس شروع کیا ہے، چونکہ کچھ ضروریات کے پیش نظر جو ہے میں نے درس کو تھوڑا مقدم کیا ہے. اور انشاءاللہ جو ہے کل سے اسی ٹائم پہ درس شروع ہوگا، یعنی تقریباً 8:30 بجے. میرے دوستوں، قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے پیٹ اور شرمگاہ کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے. پیٹ کے فتنوں میں، شرمگاہ کے فتنوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو برزہ اسلمی حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات، شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے. تو قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی. لوگ پیٹ کے فتنوں میں پڑیں گے، اسی طرح شرمگاہ کے فتنوں میں پڑیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ پیٹ کے فتنے سے مراد کیا ہے؟ اچھا، یہاں میں ایک چیز بتا دوں کہ ایک روایت میں، جو صحیح روایت میں یہاں پہ مضلات الفتن ہے، یعنی فتنوں کے بارے میں ڈر ہے. تو اسی طرح یعنی گمراہ کرنے والے فتنے. دوسری روایتوں میں ہے مضلات الہوا، یعنی جو خواہشات جو انسان کے ہوتے ہیں، ہے نا، تو ان خواہشات کو اس طرح سے کہ فتنوں میں یا ان کو گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں مجھے ڈر ہے. تو میرے دوستو، پیٹ کے فتنے سے مراد کیا ہے؟ حرام کھانا پینا. حرام چیز آدمی کھائے گا، پیے گا، جیسے شراب ہے، سور کا گوشت ہے، سور کی چربی، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، حرام کمائی، یہ سب اس میں مراد ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ پیٹ کا فتنہ ہے. یعنی پیٹ کے فتنوں میں آدمی پڑھ کر کے وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کر پائے گا، تو حرام چیزیں وہ کھانے پینے لگے گا، اور یہ چیزیں عام ہو جائیں گی. اور یہ ہو رہی ہیں آج، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ چیزیں سب ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے رشوت ہے، سود وغیرہ ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. شرمگاہ کے فتنہ سے مراد آپ سمجھتے ہیں اس کو، زنا ہے، یا اسی طرح سے لواطت جو قوم لوط کا عمل تھا، ہم جنس پرستی ہے نا، مرد مرد سے شادی، عورت عورت سے شادی ہو رہی ہے. یہ ہم جنس پرستی اس کو جو بولتے ہیں، ہے نا، انگریزی میں اس کو لیزبین کیا بولتے ہیں پتہ نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ چیزیں شرمگاہ کے فتنوں سے میں چیزیں آتی ہیں، اور یہ چیزیں ہوں گی اور ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیجیے، آج بہت سارے ملکوں میں اس کو یہ قانون کا درجہ دے دیا گیا بھائی کہ ایک مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، عورت عورت سے شادی کرے. زنا عام ہو چکی ہے، ساری برائیاں جو ہے. تو یہ سب جو ہے، یہ فتنے جو ہے، ان فتنوں میں لوگ مبتلا ہوں گے قیامت سے پہلے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا؟ کس وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، منہ اور شرمگاہ. سمجھ رہے نا؟ منہ اور شرمگاہ، یعنی زبان کو جو آدمی کنٹرول میں نہیں رکھے گا، زبان کی وجہ سے جائیں گے لوگ، اور شرمگاہ کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ دو چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں. ترمذی کی روایت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دوستو، حدیث میرے ذہن میں آتی ہے، موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت یعنی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ کیا دونوں چیزیں تھیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت.
ان دونوں کی اگر کوئی مجھے ان کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول رکھوں گا، جھوٹ اور ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، تمام گندی چیزوں سے بچاؤں گا، جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے انسان کے جسم میں، اور اس فتنے میں لوگ پڑیں گے قیامت سے پہلے۔ تو میرے دوستو، تمام فتنے گمراہ کرنے والے ہیں، لیکن گمراہ کرنے والے فتنوں سے مراد ایسے فتنے ہیں جو حدیث میں آیا کہ گمراہ کرنے والے فتنے جو انسان کو گمراہی میں بہت دور لے جائیں، جس کے بعد ہدایت کا امکان ہی باقی نہ رہے، یعنی آدمی اتنا گمراہ ہو جائے، اتنا دور نکل جائے گمراہ ہو کر کے، پھر اس سے ہدایت کی امید ہی نہ رکھی جائے کہ آدمی جو ہے وہ ہدایت اسے ملے گی۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح میرے دوستو، قیامت کے نشانیوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا قیامت سے پہلے راتوں رات جو ہے اپنا دین اور ایمان دنیا کی دولت کے عوض میں بیچ ڈالیں گے۔ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا تھا کسی حدیث میں، اور میں حدیث آج بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے رات کی تاریکی کے ٹکڑوں کے مانند فتنے ظاہر ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا۔ لوگ اپنا دین اور ایمان دولت دنیا کے بدلے، دنیا کی دولت کے بدلے میں بیچ ڈالیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آدمی اپنے ایمان کو بیچ دے گا دنیا کے لیے، دنیا کی دولت کے وقت اپنے دین کا سودا کر لے گا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ہونے لگی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں میرے دوستو۔ اسی طرح سے قیامت کے قریب لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے، حلال و حرام میں لوگ تمیز نہیں کریں گے، ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا۔ بخاری کی روایت، ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، نسائی میں صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میرے دوستو یاد رکھیں کہ حرام مال سے دیا گیا صدقہ جو ہے، نہ تو صدقہ ہی قبول ہوتا ہے، نہ حرام کمائی کے بعد عبادت ہی قبول ہوتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہ وہ صدقہ ہی قبول ہوگا حرام مال کا، اور حرام مال کھا کے جو آدمی عبادت کرتا ہے تو حرام کمائی کے بعد عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور عام طور سے مشاہدے میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر حرام مال سے لوگ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوں تو وہ اولاد ہمیشہ اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بیٹے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات نہیں مانتے، تو تھوڑا سا ہمیں وہاں دیکھنا چاہیے کہ ہم کرتے کیا۔ اگر آدمی ٹھیک ہے، اس کی کمائی، میں نہیں کہتا کہ وہ حرام کھلا رہا اپنے بچوں کو، تب اس کے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، لیکن یہ عام طور سے مشاہدے کی بات ہے جو سمجھنے بعض علماء نے جو ذکر کیا ہے۔ لیکن عام طور سے آپ دیکھیں کہ سود تو عام ہے، آدمی بینک میں پیسہ رکھتا ہے، کون حساب کرتا ہے اس کا کہ میرا یہ سود کا پیسہ ہے، مجھے اس کو نہیں کھانا ہے۔ یہ چلو اگر ہم نے رکھ ہی دیا بینک میں، سودی بینک میں، ہے نا، بچت اکاؤنٹ میں، سیونگ میں، تو چلا ہم اس پیسے کو حساب کر لیں، ہمارا جو مین جو ہمارا اماؤنٹ تھا، جو اصل ہماری جو رقم تھی، وہ ہم نے 2 لاکھ جمع کیا تھا، مجھے پتا ہے، اب اگر 10,000 اس کا ہمیں انٹرسٹ مل رہا تو ہم اس کو کسی غریب وغیرہ کو ایسے ہی دے دیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسا کون کرنے والا ہے؟ بس کھاؤ نکالو، کھاؤ نکالو۔ تو ظاہر بات آدمی سود خوری میں تو لگا ہے تو حرام ہی ہے وہ، اور لوگ اس کی فکر نہیں کرتے، اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ اور آج تو میرے دوستوں کرنٹ اکاؤنٹ میں حساب کھلنے لگا ہے بہت سارے بینکوں میں، کرنٹ اکاؤنٹ میں کھل رہا ہے اور آپ اس میں کھلوائیں۔ میرے ساتھ بھی ایسے تھا، میں بہت پریشان تھا، تو الحمدللہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے بینک میں اس طرح سے، اس نے بولا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کرنٹ میں کھول سکتے ہیں۔ تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں کھولیں، آپ کو ضرورت ہے، بینک کے بغیر تو آج کل مشکل ہے چلنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ملے گا۔ تو یہ سہولتیں جو ہو رہی ہیں تو آدمی بچ جائے گا اس سے، یعنی ہمیں کیا ہے، ایسی چیزوں کو اختیار کرنا ہے جو جس سے ہم حرام سے بچ جائیں اور ہمارے اندر وہ چیز نہ آنے پائے۔ اور بڑی اہم چیز میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی بات میں ختم کروں گا، آج تھوڑا درس مختصر ہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ عورتیں جو ہے قیامت سے پہلے، ہے نا، قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ عورتوں کا تنگ باریک یا عریاں لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا، اس طرح سے بھی جو ہے عورتیں کریں گی، ہے نا، کپڑا ان کا تنگ ہوگا،
یا تو بہت باریک ہوگا یا نیم برہنہ ہوں گی وہ، سمجھ رہے ہیں، اور اپنے جسم اور حسن کی نمائش کریں گی. اور آپ دیکھتے ہیں آج یہ چیزیں. حدیث سنیے، مشہور روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وریحها لا یوجد من مسیرۃ کذا وکذا. مسلم کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. آپ نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے لیکن میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے. جیسے بیل کی دم ہوتی ہے نا، اس طرح سے وہ کوڑے رکھیں گے اپنے ساتھ جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی اپنی رعایا کو، بادشاہ، حاکم یا اس طرح کے لوگ جو ہوں گے نا، وہ اس طرح سے اپنی رعایا کو ان کوڑوں سے ماریں گے، ظلم کریں گے ان کے ساتھ. مطلب یہ ہے، تب تو ان کو جہنمی کہا گیا کہ جہنم کے میں جانے والے لوگوں میں سے ہیں. تو اس طرح سے یعنی ہمیں اپنے ساتھ وہ دموں کی طرح، بیل کے دم کی طرح کوڑے رکھیں گے جو اپنی رعایا کو ماریں گے وہ. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. نساؤن کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. اور اتنے نہیں، مردوں کو بہکانے والیاں. حدیث میں ہے ممیلات مائلات، یعنی جو مٹک، ہمارے کیا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مٹک مٹک کے چلنا جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور جو مائل ہوتی ہیں، یعنی مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں. یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والی، اپنی طرف بھی مائل کریں گی مردوں کو، خود جو ہے وہ مردوں کی طرف جو ہے یہ مائل ہونے والی. تو مردوں کو بہکانے والیاں یا مائل کرنے والیاں، خود بہکنے والیاں ایسی ہوں گی وہ. ان کے سر جو ہے بختی، سمجھ رہے ہیں نا، اونٹوں کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے. بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کو، سے جوڑا ایسے لگائیں گے اتنا اونچا کہ جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا، ایک بختی ایک قسم کا اونٹ ہوتا تھا جس کا کوہان تھوڑا اونچا ہوتا، تو اس کا کوہان آپ دیکھیں گے اونٹ کے گردن کے پیچھے جو ہے نا ایسے اونچا ہوتا ہے. اس طرح سے جوڑا لگانے کی وجہ سے عورتیں اپنے بالوں کو جو جوڑا لگا کے باندھیں گی تو ان کے بال جو ہے اس طرح سے ایک طرف جھکے ہوں گے جو ہے نا. تو ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح، یعنی ایک طرف جھکے رہیں گے جیسے وہ جوڑا لگائیں گے، یعنی جوڑا لگانے کی وجہ سے. ایسی عورتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سوکھیں گی، نہ تو جنت میں جا سکتی ہیں وہ، اور نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو ملے گی. حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے بہت طویل مسافت سے آتی ہے، بہت دور سے اس کی خوشبو محسوس ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا، بہت دور سے جنت کی خوشبو ملے گی. تو جنت کی خوشبو تک ایسی عورتیں نہیں پا سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. تو میرے دوستو، آج آپ دیکھ لیں، آج جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا ماحول ہے، آج آپ دیکھ لیں کون سی ایسی جہاں مجلسیں، شادی کی پارٹیاں، کوئی بھی تقریب ایسی ہوتی ہے، اور آپ عورتوں کے لباس کو دیکھ لیں، بے پردگی کا اتنا برا مظاہرہ ہوتا ہے نا. اور لگتا ہے کہ اتنا بناؤ سگار کر کے جو چیز شوہر کے لیے ہونی چاہیے، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سگار کرے، اپنے شوہر کو اپنا حسن دکھائے، اپنی زیب و زینت کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کرے، اس کے سامنے بالکل جو 5 سال کا پرانا کپڑا ہوگا وہی پہن کے بیٹھیں گی، سمجھ رہے ہیں نا. شوہر کے سامنے بیٹھنا ہو تو وہی میلا کچیلا، وہی سب سکڑا پھکڑا جو رکھا ہوگا نا وہی پہن کے بیٹھے گا. وہ بیچارہ ترس جاتے ہیں کہ سمجھ رہے کہ کم سے کم اچھا کپڑا تو پہن لیتی کبھی. یہ تجربے کی بات، سب لوگ دیکھتے ہیں اس چیز کو، سمجھ رہے ہیں نا. اب کتنے لوگوں نے تو شکایت بھی کیا ہے، ایسا میرے کان تک یہ آوازیں آئی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. یہ عام میرے دوستوں کا ماحول. اگر کہیں جانا ہوا ہاسپٹل میں، کہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کہیں کسی سے ملنے جانا ہے، کسی تقریب میں جانا ہے، تو 4 گھنٹہ لگ جائے گا ان کو تیار ہونے میں، سمجھ رہے ہیں نا. اس کے باوجود جا کر کے ایسا لباس بدن پہ
یا تو اتنا باریک ہوگا کہ بدن نظر آئے گا، یا تو اتنا چست لباس ہوگا کہ پہننے کے باوجود بدن کے سارے حصے نظر آئیں گے، سارا نشیب و فراز جو ہے وہ ظاہر رہے گا، اور احساس نہیں ہے میرے دوستو مسلمان، احساس نہیں ہوتا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور آج تو کتنے لوگ مسلمان اپنی بڑی 12 سال 14 سال کی بچیوں کو گھٹنے تک کا فراق پہنا کے گھماتے ہیں، وہ بھی سب اس میں آئے گا، سمجھ رہے نا؟ 10 سال سے اوپر 12 سال کی بچی ہو گئی ہے نا، 8 سال کی ہو گئی اسے فراق پہنا کے مینی اسکرٹ میں اس کو جو ہے پارٹیوں میں لے جاتے ہیں اور اس کو باہر گھماتے ہیں، کورنس کہیں بھی آپ دیکھ لیں۔ غیرت نہیں ہے، شرم و حیا اگر ہوگی تو ایک مسلمان ایسا نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ، اور آج یہ ہمارے معاشرے میں چیز عام ہو چکی ہے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو، باہر نکلو، پردہ کر کے جاؤ۔ اللہ اسلام نے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، تمہاری عصمت کا کتنا خیال کیا ہے۔ عورتیں سنیں اس چیز کو، تمہاری عزت و آبرو کے لیے پردے کا انتظام کیا کہ تم پردے میں نکلو، تمہارے اوپر غلط لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں، غلط نگاہیں نہ پڑیں تمہارے اوپر، سمجھ گئے؟ سب کچھ حفاظت کیوں کیا تمہارے لیے؟ تمہاری عزت ہو، تمہاری عصمت کی حفاظت کے لیے ایک مقام دیا تم کو اسلام نے، لیکن تم اس مقام کو، اپنے مقام کو بھول رہی ہو، تم نے بھلا دیا اس کو، سمجھ رہے؟ تو یہ لباس، باریک لباس، تنگ لباس، سمجھ رہے ہیں نا، نی مریاں کپڑے پہننا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت تو چھوڑو، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے دوستو، اس لیے ضرورت اس بات کی، خاص طور سے میں مرد حضرات کو بھی کہوں گا جو بڑے روشن خیال بنتے ہیں، جو ننگا گھمانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو، جو بے پردہ لے کے پارٹیوں میں گھومتے ہیں، وہ سن لیں اس حدیث کو۔ تمہاری یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، تمہارا یہ مزاج، تمہاری یہ روشن خیالی، وہ قیامت کے دن کام نہیں آنے والی ہے، بہت نقصان میں رہو گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یہ فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ہے نا، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو ہم صحیح تعلیم دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاریں۔ عورتیں امہات المومنین کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں کو، ہماری جو مومنوں کی مائیں ہیں، صحابیات کی زندگی کو دیکھو، اس طرح زندگی گزارو، ہے نا، اور اپنے آپ کو بے پردہ مت کرو۔ تمہاری بڑی اہمیت ہے اسلام میں، بڑا مقام دیا تم کو اسلام نے، تم اپنے پردے کا خیال کرو، اپنی لباس کا خیال کرو۔ جو بچیاں تمہارے تربیت میں ہیں ان بچیوں کی اچھی تربیت کرو۔ تم بے پردہ گھومو گی، تمہاری بچیاں بھی تم سے زیادہ بے پردہ ہو کے گھومیں گی۔ اس لیے میرے دوستو یہ بڑی اہم حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح سے جو ہے نا، یہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ہے نا، جو لوگوں کو بہکانے والیاں، خود بہکنے والیاں ہیں، یہ جنت میں تو نہیں جائیں گی اور نہ تو جنت کی خوشبو ہی پا سکتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ان باتوں پر عمل کریں، یہ جو برائیاں، جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین سے میری دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہے قیامت سے پہلے ہونے والے تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔